آیا رسول خدا سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ اب رسول خدا کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ قابل قبول ہیں، ہر فرقے کے لیے، یعنی تمام فرق اسلامی مسلمان ہی تب کوئی ہو سکتا ہے جب وہ رسول کو مانے۔ اب اس میں سے جس کا نام مرضی آپ لے لیں۔ آیا رسول خدا کو اپنی مدد کے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، ہماری استعانت فرما۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن میں خدا کریم نے رسول خدا کے بارے میں کیا کہا؟ خدا کریم نے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 64 میں یوں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب یہ لوگ، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی رسول خدا کو یقیناً ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ لوگ جب اپنے اوپر یہ ظلم کر لیں، یعنی کسی مشکل میں پھنس جائیں، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہو، چاہے دوسرے کسی مسائل میں مشکلات میں ہوں، اور اپنے اوپر ظلم کیا ہو، یعنی انہوں نے کچھ کیا ہو جس کی وجہ سے خدا کریم نے ان کو مشکل میں ڈال رکھا ہو، خمیازہ اس کا وہ بھگت رہے ہوں، جب یہ وہ کر لیں تو کیا کریں؟ اگر یہ آئیں اے نبی تیرے پاس، بڑی کام کی بات، یہ آیت ایسی مزیدار آیت ہے کہ تمام ان لوگوں کو جو ہے جو اس طرح مشکل میں ہیں اس حوالے سے ان کے لیے درس ہے۔ جاؤکا، تیرے پاس آئیں، گھر بیٹھ کے نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ گھر بیٹھ کے بھی تو کہہ سکتا تھا خدا کریم کہ گھر بیٹھ کے ہی اللہ سے مانگیں، نہیں، کہا کہ آئیں تیرے پاس، پھر کیا ہو؟ فاستغفر اللہ، ادھر آ کر اللہ سے استغفار کریں، پہلا رتبہ، خود بھی استغفار کریں ادھر آ کر، رسول کی موجودگی میں پس رسول کی موجودگی میں آئیں رسول کے پاس بیٹھ کر ادھر اللہ سے استغفار کریں، اور کیا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، یعنی رسول کو واسطہ بھی بنائے، رسول کے ذریعے سے استغفار کریں، یعنی رسول ان کے لیے استغفار کرے۔ خود جاؤ کا جب رسول خدا کے پاس آئیں گے تو اسی مقصد کے لیے آئیں گے نا، ہاں، کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آئیں گے کہ ویسے بھئی آ گئے ہیں چلیں، ہاں، اسی مقصد کے لیے جب ظلم اپنے اوپر کریں تو رسول کے پاس آئیں اور ادھر استغفار کریں، اور رسول خدا بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو پھر گارنٹی ہے، عجیب ہے، اس آیت میں خدا کریم گارنٹی دے رہا ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تواب رحیم پائیں گے، اس کو رحیم پائیں گے، کریم پائیں گے، اور ان کی وہ توبہ اور ان کی واپسی کا راستہ وہ ہموار کرے گا۔ اس آیت میں رسول خدا کی زیارت کی بھی جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ آپ صرف اور صرف کس کے لیے جائیں مکہ مدینہ؟ رسول خدا کی زیارت کے لیے اور اپنے حاجات پوری کرانے کے لیے، اور رسول خدا سے استغفار کرنے کے لیے، اور وہ آپ کے استغفار، یہ ہے استغفار کے حوالے سے۔ اب مانگنے کے حوالے سے آیا اور چیزیں، چلیں یہ ہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو غفران کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، توبہ طلبی کے حوالے سے، آیا دینے کے حوالے سے رسول خدا دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں؟ اللہ تو دینے والا ہے،
سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ آیا رسول خدا کو بھی یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ بھی کچھ دے سکے؟ خوب ایک اور آیت ملاحظہ کریں آپ، یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ مسلمان رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر یہ راضی ہو جائیں اس پر جو ان کو دیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، اگر راضی ہو جائیں اس پر جو دیا ہے کس نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، وقالو، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیں توحید کی بات بھی ادھر ہی خدا کریم نے ڈال دی ہے کہ یہ بھی جب رسول خدا بھی کچھ دے اور یہ لے لیں اور کہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ وقالو، اور کہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ تو اللہ نے دیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آگے کے لیے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اس کے بعد بھی اللہ اور اللہ کا رسول اللہ کے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا۔ اللہ دے گا، اور کون دے گا؟ اللہ کا رسول دے گا۔ فضل اس کا ہی ہے، فضل ہی کی ضمیر ایک ہے، من فضل، اس کے فضل سے، یعنی جو مرکزی خزانہ ہے وہ تو وہی ایک اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن دینے والے یہاں خدا کریم دو بتا رہا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ اچھا اب یہ ہے، یہ تو ادھر سے بیان ہوا ہے، جب اللہ دینے والا ہے اور اللہ کا رسول دینے والا ہے تو اللہ کے رسول سے اور اللہ سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دینے والا میں بھی ہوں، دینے والا رسول بھی ہے، فضل صرف اس کا ہے، اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی یہ اتھارٹی خدا نے اس آیت میں اور پچھلی آیت میں یہ دے دی ہے کہ وہ بھی دینے والا ہے۔ جب دینے والا وہ ہے تو پھر اس سے مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر مانگ بھی بندہ سکتا ہے جب دینے والا ہے۔ مثلا ایک دفعہ آپ کو دیا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اور بھی دے دیجیے، جو دیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر اب ایک اور آیت آپ کو بتاتا ہوں، یہ چلے آپ ممکن سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے اس طرح ہو کہ بھائی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ان کو دیا ہوا ہے، کوئی ممکن ہے کہ ایسا بندے ہوتے ہیں نا، جب اپنی بات وہ اپنے اس پہ انہوں نے ٹکنا ہوتا ہے اور اسی بات پہ ضد کرنی ہو تو وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کو دین خدا کی شاید بات ہو، لیکن وہ سیؤتین اللہ من فضل، من فضل، فضل کا معنی قرآن میں یہ رزق ہی رکھا گیا ہے، جتنے بھی رزق ہیں، رزق بہت ساری چیزیں اس میں، علم ہے، فرزند ہے، مال ہے، عزت ہے، جو بھی انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں انسان کو اچھی لگتی ہیں وہ ساری رزق ہیں، جو بھی اچھی صفات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری رزق ہیں۔ اور فضل کا لفظ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے۔ سورہ جمعہ کے آخر میں بھی وہ جو آیت ہے کہ اللہ آپ کو وابتغوا من فضل اللہ، جب ختم ہو جائے نماز اور اس کے بعد آپ پھر جائیں اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈیں اور کمائیں اور پائیں، تو فضل سے مراد وہ ہے۔ تو یہاں وہی کہہ رہا ہے سیؤتین اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اور بھی دے گا، رزق دے گا، ہر چیز دے گا، جو چیز چاہیے وہ دے گا۔
اب ممکن ہے کوئی کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے، کیونکہ رسول کے پاس تو صرف مسلمان ہی آ سکتے ہیں، اور جن کو اطاع کرتا ہے تو رسول خدا تو وہ تو مسلمان ہی ہوں گے۔ آیا کافروں کو بھی رسول خدا سے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ پورے کائنات میں کوئی اثر ہے رسول خدا کا، یا یہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ تو ایک اور آیت ہے جو کافروں کے بارے میں، تیسری آیت ہے جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ جو کافر، یہ جو مخالفین غصہ کر رہے ہیں، انتقام لینے کے چکر میں ہیں اور سختی پہ آئے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ اسی طاقت سے جو دی ہے ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، جو چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں، جو وسائل دیے ہوئے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، من فضل، لیکن فضل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پہلے بات دو ذکر ہیں، اغناہم اللہ ورسولہ، کہ ان کو غنی بنایا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، دو کا ذکر ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، لیکن آگے جب کہا من فضلہما نہیں کہا، کیا کہا؟ من فضلہ۔ فضل و کرم صرف کس کا ہے؟ وہ اس کا ہے، دینے والے آگے اللہ تو ہے ہی کہ فضل بھی اس کا ہے اور دینے والا بھی ہے، اس کے علاوہ رسول خدا کو بھی یہ مرتبہ اور حیثیت حاصل ہے کہ وہ بھی دینے والا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور کن کو دینے والا ہے؟ صرف مسلمانوں کی اس میں بات نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور باقی جو یہ سلسلے کر رہے ہیں، تو یہ اب جو وسائل ان کے پاس ہیں یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ تو خدا کریم بتاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہی دیے ہوئے ہیں، یعنی یہ عطا ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عطا ہے۔ جب یہ مرتبہ رسول کو حاصل ہے کہ وہ دینے والا ہے، اور قرآن میں یہ بات ذکر ہے اور خدا کی طرف سے یہ مرتبہ دیا گیا ہے رسول خدا کو، تو پھر اس سے آپ مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مانگتے ہوئے بھی پھر آپ رسول خدا سے تو ڈائریکٹ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے خزانے سے دے، دینا ہے رسول خدا نے کدھر سے؟ من فضلہ، لیکن دینے کے لیے اس کی صلاحیت ہے، اس کو خدا نے اتنا مقام اور رتبہ دیا ہوا ہے کہ وہ دے، اور یہ چیز خدا کریم نے خود قرآن میں کہہ دی۔ بس رسول خدا دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ راستہ اتنا قبول کر لیں کہ یہ چیز ممکن ہے کہ خدا اپنے سوا کسی دوسرے کے ذریعے بھی اپنا فضل دے، تو پھر بات آگے ہو سکتی ہے کہ آیا رسول خدا کے علاوہ بھی یہ بات کسی کو حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اور اس میں وہ آیت جو آپ کو پہلے عرض کی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اے مسلمانوں، اے انسانوں، آپ ایک دوسرے کے لیے اون واقع ہوں۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ ایک دوسرے کے لیے اون واقع ہوں، اور یہ حکم خدا ہے۔ اب آپ کہیں نہیں میں نے تو خدا سے ہی مانگنا ہے۔ یہی لوگ جو بیچارے بہت جم کے رہ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، کوئی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اتنا سوچنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں، جیسے انسانوں کی دنیا اور معاشرتی مسائل میں سب انسانوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کسی بڑی اتھارٹی کے ساتھ رابطہ کر سکیں اور اپنی بات پہنچا سکیں۔
ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور بندہ ان کی بات کرے. ہو سکتے وہ ساتھ چلے جائیں لیکن بات کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، مانگنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، وہ اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ سے کس ڈھب میں بات کرنی ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. کن آداب کو خیال رکھ کے بات کرنی ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. کن حالات میں وہ ہے یہ اس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں ایسے جا کر منہ اٹھا کے کہے کہ یا اللہ مجھے دے. اس لیے کہ آداب بھی کوئی چیز ہے نا، جیسے ادھر ہیں تو خدا کی نسبت آیا آداب نہیں ہے. کیوں ہمیں طہارت کے ذریعے ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، کیوں ہم اتنے پاک ہو کر جاتے ہیں، یہ آداب ہیں. جیسے یہ آداب ہیں شخصیت کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہر بندے کو خدا کے حضور میں حاضر ہونے کا کس نے کہا ہے کہ ہے بھائی ٹھیک ہے کہ وہ ہر بندہ جو ہے ہر کہ میں جو ہے وہ خدا کو اپنا مخاطب بنا لے. ہم تو انسان اتنا برداشت نہیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی با اثر شخصیت کوئی محترم انسان ہو تو ایسے ہی کوئی ایسے منہ اٹھا کے اس کے ساتھ کوئی بولنے نہیں دیتا ہے اسے. سب کہیں گے پہلے جا کر اپنا یہ ٹھیک ہے، اس طرح بات کر سکتے، اس طرح کیسے تم بلا رہے ہو، کیسے بات کر رہے ہو. اصلا بات کرنے ہی نہیں دیتے ہیں لوگ ہی نہیں کرنے دیتے. وہ جانتے ہیں کہ بھئی اس کا رتبہ اس کے رتبے کے قابل نہیں ہے، اور پھر وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ آداب سے بات نہیں کر ادب سے بات نہیں کر سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا دھیان ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. خدا کریم کو ہم نے ایسے بنا لیا ہے جبکہ خدا کریم نے اپنے لیے آداب قرآن اور سنت میں بتائے ہوئے ہیں کہ اس کے سامنے حاضری کے لیے کیا کیا ادب ہیں، کیا کیا. یہ تو گستاخ انسان ہے کہ جو ایسے ہی بلا درنگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں سورہ یوسف میں یہ بات موجود ہے کہ اے بابا ہمارے لیے استغفار فرمائیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم توبہ طلب ہیں، آپ ہمارے لیے توبہ کی بات کریں. تو حضرت یعقوب نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا کچھ ٹائم کے بعد. ابھی میرے پاس سورہ یوسف اگر سامنے ہوتی تو میں آیت آپ کو پڑھ دیتا. اس میں حضرت نے کہا کہ سأستغفر لکم ربی، سأستغفر کہا سأستغفر لکم ربی، میں ابھی نہیں کر رہا ہوں. یعنی حالانکہ وہ موجود تھے، گڑ گڑا رہے تھے، حضرت سے معافی مانگ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے معافی لے کر دیں آپ. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ چلیں ہاتھ اٹھائیں. کس لیے نہیں کہا سأستغفر، سین لگایا ہے، یعنی میں یہ کام ابھی نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا. وجہ یہ تھی کہ ابھی اس طریقے سے وہ آداب جو خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے چاہیے وہ سارے مہیا نہیں تھے. وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ وقت خدا نے اپنے حضور کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا قرار دیا؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنا ہے تو سب سے بہترین ٹائم اس نے کیا بتایا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا ہے پیغمبر، میرے پاس آنا ہے تو رات کو آیا کرو. رات کو، دن کو تمہاری بہت مصروفیات ہیں، دن کو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، رات کا ٹائم سلیکٹ کرو اس کام کے لیے. بس آداب ہیں. اور یہ ایک عامی کو کیا پتہ ہے، ایک عام بندے کو جس کو کہ اپنی زبان بھی پوری نہیں آتی ہے، وہ کس انداز میں اور کس طرح خدا کریم سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے؟ بہرحال بہت ہی معقول طریقہ یہ ہے کہ وسائط کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے. اسی لیے خدا کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے درمیان میں سٹیپ لگائیں، اس قابل ہو جائیں گے. جب آپ صبر کریں گے، صبر کا روزہ بعض مفسرین نے روزہ لیا ہے، صبر والصلاۃ اور صلاۃ، یہ جب سٹیپ آپ اپنائیں گے تو اس قابل ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ بات کریں.
یا یہ کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسے مت منہ اٹھا کے آ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جی، چونکہ اللہ ہر طرف حاضر ناظر ہے اور ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اس لیے اللہم، اور اسی لیے تو کوئی بات کہیں جا ہی نہیں رہی ہے۔ کتنے لوگ اللہم اللہم کر رہے ہیں، کتنے لوگ یا اللہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے، وہ جو ڈھب ہے، وہ جو آداب ہیں، وہ نظر میں رکھے ہی نہیں جا رہے ہیں۔ ایسے پاکی ناپاکی کے عالم میں اب کردار کی پاکی ناپاکی اپنی جگہ، جسم کی پاکی ناپاکی اپنی جگہ، زبان کی پاکی ناپاکی اپنی جگہ، پتہ نہیں کتنی ناپاکیوں کا وہ لے کر انسان پھر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ ڈائریکٹ اللہ کو کہیں کہ اے اللہ اس طرح کر، اے اللہ اس طرح کر۔ مسلم ہے کہ وہ اس طرح قبول نہیں کرے گا، یعنی اس طرح تو بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے یہ باتیں۔ تو پھر حتماً اس کے لیے کیا وسائط ہونے چاہیے؟ اسماء الہی وسائط ہیں، جو اس نے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں۔ الصبر والصلاۃ وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جو وسیلے خدا کریم نے متعین کر رکھے ہیں، جیسے کہ یہاں رسول خدا کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اس پہلی آیت میں، آیت سورہ نساء کی 64 نمبر آیت میں خدا کریم نے کہا ہے کہ آئیں تیرے پاس، اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ادھر گھر سے کیوں نہیں بیٹھ کے کر لیں، ادھر سے استغفار کر لیں، تو مان لے۔ نہیں، فرماتا ہے کہ کیا کریں؟ آئیں، ادھر آئیں، نبی کی چوکھٹ پہ آئیں، ادھر آ کر یہ کام کریں، ادھر مجھے دے دیں۔ یہ جو ذکر ہو رہا تھا اس کا سورہ یوسف میں، حضرت یعقوب کے سامنے جب ان کے فرزندان نے معافی طلبی کی تو قالو یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے استغفار فرمائیں، آپ ہمارے گناہوں کی معافی طلبی فرمائیں، انا کنا خاطئین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ قالا سوف استغفر لکم، میں نے استغفر کہا ہے تو غلطی ہو گئی ہے، شکر خدا کہ اب دیکھ لی ہے قرآن میں۔ تو قالا سوف استغفر لکم، جو مفسرین ہیں جو اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کے ٹائم کے لیے حضرت نے کہا تھا کہ جب رات ہوگی، خاص موقع ہوگا، سارے سلسلے اس کے دعا کے، وہ تہذیب، وہ آداب، وہ ڈھب پورے ہو جائیں گے تو پھر سوف استغفر لکم، کروں گا حتماً آپ کے لیے دعا۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ تو خود یہ آیت بھی ہے اس موقف کی کہ بھائی فرزندان نبی، کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں اوپر اور اللہ کو مخاطب قرار دیں، کہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور پھر یہ خدا کریم نقل کر رہا ہے، اور بڑے اچھے اس میں نقل کر رہا ہے کہ یہ ان کی اچھی ادا تھی آخر میں کہ انہوں نے استغفار کرانے کی بات کی نبی سے۔ پھر اس کے بعد بھی ابھی وہی میں نے کہا نا کہ معلومات نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انسانی معاشروں میں، اور علماء کے بھی اسی طرح درجات ہیں، اور پھر ضد اس میں جب آ جاتی ہے نا کہ ہم نے اس موقف کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور دوسرے موقف کو ہم نے نیچا دکھانا ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ سے ادھر ادھر چل رہے ہیں، نہیں تو ہم سب کو قرآن کی طرف آنا چاہیے، اور قرآن میں بہت واضح انداز میں آیا ایاک نعبدو کو خدشہ ہوتا ہے، ایاک نستعین میں کوئی خدشہ ہوتا ہے اگر ہم رسول خدا سے مدد مانگیں یا نہیں؟ تو مسلم ہے کہ کوئی خدشہ نہیں ہے، یہ خود قرآن کی تعلیمات ہیں، خود قرآن کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ رسول خدا سے مدد لیں، کیونکہ وہ دینے والا ہے، خدا نے ان کو دینے والا بنایا ہے، تو پھر مدد لینے میں بھی ان سے کوئی حرج
نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سارا فضل الہی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اہدنا الصراط سے بعد میں بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔